السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نئے ممبرز کو اس گروپ اللہ کے خزانے میں مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کیونکہ یہاں اس گروپ میں ہمارا جڑنا کسی دنیائی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اس گروپ میں ہمارا جڑنا ایک دوسرے کو راضی کرنا نہیں ہے یا ایک دوسرے کو خوش کرنا۔ یہاں جڑنا، یہاں اکٹھا ہونا، یہاں جمع ہونا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس لیے جمع ہوئے ہیں ہم سب یہاں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن سکے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتائے ہوئے ہر بات پر عمل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو ممبر جس پریشانی میں ہو، جس بیماری میں ہو، جس تکلیف میں ہو، جس تنگی میں ہو، جس کی جو حاجت پوری نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام مسئلوں کو آسان فرمائے، اس کے ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ کیونکہ جو جب اللہ کے دین میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا دونوں سنوار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھو ہم جیسے بھی ہیں، یعنی ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو نیکوں کی مانتا ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم اس سے دور ہے، ایسا لگتا ہے نا۔ کبھی کبھی انسانوں کو یہ خیال آتا ہے، یا لوگوں نے انسانوں کا ایک نظریہ ایسے بنا دیا ہے کہ آپ تو بہت گنہگار ہو، آپ کی اللہ تک کہاں پہنچ، آپ کی دعائیں وہ کہاں سنتا ہے نا۔ ایسا تو ہر کسی کے دل میں لگتا ہے کہ میں تو بڑی گنہگار ہوں۔ لیکن ایک یاد رکھنا، جس رب نے تمہیں بنایا ہے، جو رب تمہارا خالق اور مالک ہے، جب اس نے قرآن میں اپنے بندوں کو پکارا ہے نا، تو اس میں نیک، بد، گنہگار اور نیکوکار ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اب یہاں کہاں ہے کہ اگر تم گنہگار ہو تو میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں؟ ہے کچھ؟ ایک آیت قرآن میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میرے بندوں کے میں شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم تو اپنے بندوں کے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے۔ شہر رگ یعنی کیا ہے؟ رگے جان جسے کہتے ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہے، ہمارا رب ہم سے اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر ہم گنہگار بھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ ہم گناہ میں ہیں، جس گناہ میں ہیں، اگر نیکیاں کر ہی نہیں رہے ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر سے زیادہ بڑھ کے آسمانوں تک بھی لگ جائے، اور اگر تم توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اگر تم سچی توبہ کرتے ہو، اپنی توبہ پہ قائم رہتے ہو، تو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ایسا سردار؟ بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ایسا افسر؟ ہے کوئی تم سے محبت کرنے والا جو تمہارے غلطیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل کے تمہیں قبول کرے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، صرف تمہارے خالق اور مالک کے سوا۔ ایسے رب کو چھوڑ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے، مجھ اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی جو بھاگے جا رہے ہیں نا گناہوں میں، ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ کریم رب، کہ اے بھاگنے والوں، اے مجھ سے دور ہو جانے والوں، اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو توبہ کی طرف آؤ، جیسے گناہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جب نیکوکار پکارتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نیکوکار مجھے پکارتا ہے تو میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ، جب
تجھے نیکوکار پکارتا ہے، ایسے حدیث کی روایت ہے، تو حاضر رہتا ہے نا. مفہوم حدیث کا ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب کوئی نیکوکار مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار لبیک کہتا ہوں، لیکن جب مجھے گنہگار پکارتا ہے تو میں 2 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ، یہ کیا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکوکار کے پاس نیکی ہوتی ہے، گناہگار کے پاس میری رحمت کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہوتا. یہ حدیث صحت کے حساب سے ضعیف ضرور ہوگی، لیکن ہم گنہگاروں کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو پانے کے لیے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری کون سنے گا، ہماری کہاں سنی جائیں گی آسمانوں پر. اے میرے اللہ کے پیارے بندیوں اور بندوں، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا استقبال کرتے ہیں. جب کوئی توبہ کرنے والا، کوئی اپنی گناہ سے توبہ کر کے اس کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لپکتا ہے، اس کا آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آسمانوں کو سجا دیتے ہیں، اس کا آسمانوں پر استقبال ہوتا ہے. اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر استقبال کرتے ہیں، آسمانوں کو سجاتے ہیں. یہ ہے توبہ کے معنی، کہ جب تم اپنے مولا کے حضور توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے. جو جس گناہ میں ہے، کوئی بڑے سے بڑے گناہ میں ہو آپ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے ہی نہیں، بلکہ اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے. سچے دل سے اپنے کریم رب کی طرف لوٹ آؤ، ایسی نیت سے لوٹ آؤ کہ اللہ، ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں میرے مولا، اب تو ہمیں اپنے آغوش رحمت میں لے لے. ایسی توبہ کرو جیسے بکری کے تھن سے ایک مرتبہ دودھ نکل جائے تو پھر واپس نہیں جاتا. ایسے ہی ہم ایک مرتبہ گناہ سے نکل جائیں تو واپس جانے کا ارادہ نہ ہو. ہاں، اگر شیطان گناہ کروا دے، اگر شیطان گناہ کروا دے تو بار بار اللہ کے حضور توبہ کریں، بار بار ہر روز توبہ کی عادت ڈالیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے جائیں. توبہ کی برکت کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ آج کے دور کا واقعہ بتاتی ہوں. پرانے واقعات اور قرآن تو توبہ کے واقعوں سے بھرا پڑا ہے. آج کے اس دور کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کا سبق جو ہر گروپ میں شیئر ہوتا ہے نا، یونس پالن پوری صاحب کا، وہ اپنے والد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے والد ہر جگہ لوگوں کو توبہ کے لیے ابھارتے تھے، اللہ کی طرف آنے کی تشکیل کرتے تھے. جہاں جماعت جاتی وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹاؤ. ایک مرتبہ جب وہ ایک جگہ پہ گئے بامبے میں، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو فلاں جگہ پہ جا کر ایک آدمی کی تشکیل کرنی ہے، اس آدمی کی اصلاح کرنی ہے. انہوں نے کہا کون ہے وہ آدمی؟ تو بتایا گیا کہ ایک نام ہے عبد القادر. اس آدمی کا نام ہے عبد القادر. وہ ایسے گناہوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ عورتوں کو غلط کام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرتا ہے. وہ عورتوں کا دھندا، بزنس کرتا ہے. بہت جگہ اس کی طرف سے گناہ ہو رہے ہیں. اگر تم اس کو سنوار دو، اس کو اللہ کے بارے میں بتا دو، اس کو توبہ کرنے کے لیے ابھار دو، تو بہت عورتوں کا بھلا ہو جائے گا، کئی لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. اب وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کو جا کے اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ بظاہر تو ناممکن لگتا تھا. لیکن مولانا بتاتے ہیں کہ میرے والد وہاں گئے اور اس کو کہا کہ عبد القادر، فلاں مسجد میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسجد میں رات کو آ جاؤ. اب اس نے کہا کہ میں کیوں آؤں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے لیے آ جاؤ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ کو کچھ سمجھانا ہے، مجھے بتانا ہے. بہت شفقت فرمائی اس عبد القادر سے. تو بظاہر تو وہ غلط بزنس میں تھا، عورتوں کا یہاں سے وہاں سپلائی کرنے والا تھا، لیکن اس نے مولانا کی بات کو مان لیا اور کہا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا. اب مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتا کے آ تو گیا،
یونس پالن پوری کے والد کا نام تھا عمر پالن پوری. عمر پالن پوری کہتے ہیں کہ میں آ تو گیا، میں مسجد میں اپنا درس دینے لگا. رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد سورہ کہف کی تفسیر چل رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہو نا جمعہ کے دن، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی جو تھا ان کا، وہ بھی جنت میں جائیں گا، اس کی بھی غار میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے شامل ہو گیا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی بھی حفاظت فرمائی، اس کو بھی 300 سال سے زیادہ کئی سال زندہ رکھا. اور اس کے بعد میں پھر وہ قیامت کے دن جب انسان جنت میں جائیں گے تو ایک کتا جو پلید جانور مانا جاتا ہے، جس کا لعاب، جس کی تھوک غلیظ مانی جاتی ہے، وہ کتا بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ یہ تفسیر بتا رہے تھے. عبد القادر آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے مولانا سے بات کی. جب اس کے دل پر اثر ہوا تو توبہ کرنے لگا گناہوں سے اور کہا کہ مولانا میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ فلاں جگہ جماعت جانے والی ہے، فلاں جگہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح کے لیے نکلنے والے ہیں، کیا آپ آنا چاہتے ہو؟ تو وہ بھی شامل ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی توبہ کا نظام. جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد میں جا کے ہم ٹھہرے، ہم لوگوں کو گشت کر کر کے اللہ کی طرف بلانے لگے. تو عبد القادر بھی اس میں شامل ہو گیا، وہ بھی لوگوں کو بلانے لگ گیا. اب دیکھو وہ کس بزنس سے نکلا تھا، وہ کس غلط کام سے نکلا تھا، لیکن توبہ کر کے پلٹا ہے. اب مولانا کہتے ہیں کہ رات ہوئی، سب لوگ سو گئے، سب لوگ سو گئے. کچھ آدھی رات گزری تھی کہ ہچکیوں کی رو رو کے آواز آنے لگی. کوئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا. عمر پالن پوری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی سویا ہے، مسجد کی لائٹ بند ہے. انہوں نے آواز کی ڈائریکشن کو محسوس کیا کس جانب سے آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اٹھا نہیں، میں رینگتے ہوئے بس وہیں گھسیٹتے ہوئے اس آواز کی جانب چل پڑا. تو میں نے محسوس کیا کہ آگے عبد القادر بیٹھ کے رو رہا ہے اور وہ روتے روتے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ. وہ کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ، تو نے اصحاب کہف کے کتے کو اپنے ولیوں کے ساتھ نکل جانے سے قبول فرمایا. تیرے نیک بندوں کے ساتھ جب وہ لگ گیا تو تو اسے قیامت کے دن جنت میں ڈالنے والا ہے، داخل کرنے والا ہے. یا اللہ، یہ تیرے نیک بندے ہیں، یا رب یہ تیری طرف بلانے والے ہیں. میں بھی اس کتے کی طرح ان کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں، تو مجھے بھی اس اصحاب کہف کے کتے کی طرح قبول فرما لے. وہ کہتے ہیں وہ اتنا رو رہا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، نہ آواز دی، میں اپنی جگہ پہ آ کے خاموشی سے سو گیا. اب صبح ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو کچھ دنوں سے نکلنے لگے. عبد القادر نے بھی توبہ کر لی اور وہاں سے نکل گیا. مولانا کہتے ہیں کچھ دنوں بعد عبد القادر کی جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ عبد القادر بھائی کیسے اپنا جگاڑ چلا لیتے ہو، اب تمہارے روزی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بمبئی میں مارکیٹ میں ایک چپل کا یہ لگا دیتا ہوں، ایک چپل کا گالا لگا لیتا ہوں، یعنی جو راستے پہ بیٹھتے ہیں نا ایسے ڈال دیتا ہوں چپل. دن بھر میں جو بھی چپل بک جاتے ہیں، سینڈل بک جاتے ہیں، اس سے میری روزی روٹی نکل جاتی ہے. چٹنی روٹی کھا لیتا ہوں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. مولانا بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک آدمی کو ہدایت مل گئی، کئی عورتیں بھی غلط کام سے رک گئی. یہ سوچ کے مولانا بھی خوش تھے. کئی مہینے بیت گئے، کچھ مہینوں کی بات ہے. مولانا کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے فون آیا، ایک دن مجھے فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ عبد القادر کا رات تہجد کی نماز میں سجدے میں انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو تہجد کی وہ نماز ہے جو نیک سے نیک بندے، جو نمازی سے نمازی بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنا نصیب فرما، آدھی رات کو اٹھ کے تیرے ساتھ سرگوشیاں کرنا نصیب فرما.
یہ کون عبد القادر ہے، اس کا بزنس کیا تھا، یہ پہلے کس گناہ میں تھا، لیکن توبہ کیا کر لی، اللہ نے ایسے قبول فرما لیا۔ دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہوگی کہ تہجد کی نمازیں بھی نصیب فرما دی، اور وہ کیفیت سجدہ جس میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب۔ سجدے میں مرنے کی لوگ دعائیں مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں، کئی لوگوں کو ایمان پہ خاتمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کیسی موت تھی، یہ کیسا اللہ کا وعدہ تھا عبد القادر سے کہ رات سجدے میں تہجد کی مقربین والی نماز جو نبیوں نے پڑھی، جو صحابہ نے پڑھی، جو اللہ کے ولی پڑھتے آئے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ ولیوں والی نماز، تہجد کی نماز میں سجدے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ نے توبہ کا کیسا تحفہ دیا، اللہ کیسے کیسے بندوں کو اپنا محبوب اور اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ یونس پالن پوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد کبھی کبھی ہچکیاں لے کے روتے تھے، میں نے پوچھا کہ والد کیا ہوا، تو کہتے ہیں آج مجھے عبد القادر یاد آ گیا، اس کی توبہ یاد آ گئی۔ تو دیکھو یہ توبہ کا انعام ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، جب ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ہمارا استقبال ولایت کے ساتھ کرتا ہے، جنت کے ساتھ کرتا ہے، دوستی کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا رب جلدی مان جایا کرتا ہے، وہ ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا بہت جلدی مان جایا کرتا ہے۔ آؤ پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، جو جس گناہ میں ہے اس گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی ایک رحمت کو دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، جس سے ایک جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں کے دل میں اپنے اولاد کے لیے محبت ہے۔ اے گنہگاروں، اے گناہ میں ڈوبے ہوئے بندوں، پلٹو اللہ کی طرف، وہ ننھنوں سے زیادہ دفتر لے کر آپ کا اپنے بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے پلٹ، تیرے سارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تیرے توبہ کے پیالے کو ایسے جوڑ دوں گا کہ جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا، اس کا نشان بھی نہ تھا۔ تو پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرتے ہوئے لوٹو، ایک آنسو بہاؤ اللہ کی راہ میں کہ یا رب میں تیری محبت میں صرف تیری رضا کے لیے اپنے فلاں فلاں گناہ کو چھوڑ کے تیری طرف لوٹتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔